السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم لوگ پھر مل کر بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ چھٹی کے اوقات کو آپ لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، ہم لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا، دین کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہمارے نام اعمال میں یہی چیزیں مفید ہوں گی، اور ہم ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ دیکھیے صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب الرقاق میں جو پہلی حدیث ذکر کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ ایک صحت، تندرستی، ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت سے نوازتا ہے، تندرست ہیں، اس میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تندرستی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مانگتے ہیں۔ حالانکہ تندرستی کے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح حق ادا کریں گے، عبادت کریں گے تو یہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ دوسرا الفراغ، خالی وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ جیسے آپ لوگوں کو یہ چھٹی کا وقت ملا، یہ خالی وقت، آپ اس خالی وقت کو صحیح استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا اجر کافی ہوگا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو آج آپ لوگوں کے سامنے توحید کی اہمیت، اس کی فضیلت سے متعلق چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے توحید اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی موحد نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے پوچھیں گے اگر تمہیں اس وقت دنیا میں جتنی بھی سونے چاندی خزانے ہیں تمہیں مل جائے اور اس کے بدلے میں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہو گے، کیا پسند کرتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تم سے یہی کہا تھا میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، لیکن تو نے شرک کو ترجیح دیا، توحید کو نہیں مانا۔ دیکھیے یہ توحید، اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری دولت معمولی ہے۔ دنیا کی ساری دولت اگر ہم سے کہا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی سونے چاندی زیورات ہیرے ہیں وہ لے لو اور توحید کو چھوڑ دو، کیا ہم قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیونکہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی، ہم کسی طرح جی لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس چین اور سکون سے رہیں گے۔ دنیا میں عیش و آرام کو ترجیح دے کر آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من آثر الراحہ فاتتہ الراحہ، جو آدمی دنیا میں آرام کو ترجیح دے گا، آرام سے رہے گا، آرام کرے گا، مرنے کے بعد اس کو آرام نہیں ہے۔ جو آدمی دنیا میں تکلیف اٹھائے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، مرنے کے بعد اس کے لیے آرام ہے۔ دنیا میں محنت کرنا، یہ توحید کے خاطر ہی ابراہیم علیہ السلام کو باپ کا ساتھ نصیب نہیں ہوا، باپ کو چھوڑنا پڑا۔ کس وجہ سے؟ کوئی دشمنی تھی کیا؟ کوئی دشمنی نہیں، صرف وہ یہ کہتے تھے کہ میرا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے۔ باپ نے کہا کہ نہیں، باپ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میری حالت پر، گھر سے باہر نکال دیا۔ توحید کے خاطر گھر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، رشتہ توڑا اور دور اللہ تعالیٰ کے حکم
سے چلیں گے. توحید کے خاطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے رشتہ داروں سے دشمنی کو مول لیا. 13 سال نبوت کے بعد مکہ میں دعوت دیتے رہے. کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ معنی ہے کہ جو آدمی بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ کہ کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس کا بھی پوجا کیا جاتا ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب جا کر ایسی باتیں کرتے ہیں. ہم لوگ ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے تھے، کیا وہ غلط تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، تمہیں تو عقل دیا ہے، عقل استعمال کرو کہ ایک اللہ جو تمہارا مالک ہے، تمہارا معبود ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہیں زندگی دینے والا ہے، تمہیں موت سے دوچار کرنے والا ہے. اسی لیے توحید کی 3 قسمیں یاد رکھیے. پہلی قسم توحید ربوبیت. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو بھی افعال ہیں قرآن حدیث میں ہم جو بھی پڑھتے ہیں اس کام میں وہ اکیلا ہے. جیسے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، انسانوں کا خالق، اور انسان کے علاوہ دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے ان تمام چیزوں کا خالق اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہونے میں، اس کائنات کے مالک ہونے میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلانے میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ موت و حیات کے مالک ہونے میں اکیلا ہے. دوسری قسم توحید الوہیت کہ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، موت دیتا ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے، تو عبادت کس کی ہو؟ عبادت بھی اسی کی ہو جو ہم کو پیدا کیا، جو سارے جہاں کا رب ہے، جس کے لیے ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ سارے عالم کا رب، اس کے لیے ہم تعریف بیان کرتے ہیں. تو عبادت بھی اسی کی ہو جو ہم کو پیدا کیا. عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چاہے اس عمل کا تعلق دل سے ہو، جیسے بھروسہ کرنا، یقین کرنا، محبت کرنا، امید رکھنا، ڈرنا، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، جیسے ذکر کرنا، تسبیح بیان کرنا، استغفار کرنا، چاہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو، جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ تمام کام بھی اللہ ہی کے لیے خالص ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص. سن لو، بندگی صرف اللہ کے لیے ہو، وہ بھی خالص، اس میں ملاوٹ نہیں. دودھ اگر آپ کے پاس دیا جائے، اس میں پانی ڈال دیں گے تو آپ کیا بولیں گے کہ اس کے اندر ملاوٹ. تو ایمان کے اندر بھی اگر اس میں کچھ مکس کر دیا جائے، شرک وغیرہ کو، جو غیر اللہ کے لیے کہیں گے ایمان خالص نہیں، ایمان میں ملاوٹ. تو ہمارا ایمان بھی خالص ہو، عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہو. کیونکہ ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں. کس سے امید رکھتے ہیں؟ اللہ سے. کس سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. کس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. توبہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. رجوع کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو جب ہم یہ تمام کام اللہ ہی کے لیے انجام دیتے ہیں تو بندگی بھی صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ لوگوں کے لیے نہیں. وہ مخلوق ہے، وہ مر چکے ہیں، وہ تمہارے جیسے انسان. قرآن میں کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارتے ہو وہ تم جیسے انسان ہے، تم جیسے اللہ کے بندے ہیں. فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقین. ان کو پکار کے دیکھو، کیا تمہاری دعاؤں کو سن سکتے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اللہ کو کے علاوہ جس کو پکارتے ہو، کیا تمہاری فریاد کو سن سکتے؟ تمہاری مصیبت میں کام آ سکتے؟ تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتے؟ کیا نہیں. صرف اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے،
تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں, اتنا احسان ہے کہ شمار نہیں کر سکتے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا شکر کیسے بجا لا سکتا؟ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ دیکھو ہر ایک نعمت پر شکر بجا لانا, ایسا نہیں کہا. جتنا ہو سکتا ہے کرو, جتنا نیک کام ہو سکتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق کرو. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ توحید الوہیت. تیسری مثال اللہ تعالیٰ کے نام اور جو صفات ہیں اس میں اکیلا سمجھنا. جیسے اللہ تعالیٰ علیم ہے, جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم میں دنیا کا کوئی آدمی شریک نہیں, کوئی سائنسدان شریک نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہزاروں سال پہلے کیا ہوا اس دنیا میں اس کا بھی علم ہے. ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی معلوم, 1000 سال کے بعد کیا ہوگا وہ بھی معلوم. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک رتی برابر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک پل کی خبر ہے. ہم جو دل میں سوچتے ہیں نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور, تمہارے جو دل میں ہے راز اس کو بھی جانتا ہے. انہ یعلم السر واخفى, اللہ تعالیٰ راز کو جانتا ہے, اس سے بھی کوئی چیز پوشیدہ ہو اس کو بھی جانتا ہے. کسی کے کان میں جا کر ہم آہستہ سے کوئی بات کہتے ہیں, ہمارے اور اس کے علاوہ کوئی اور سننے والا نہیں ہوتا ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کا علم موجود. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر رہ کر عرش پہ مستوی ہو کے دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نام میں صفات میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام قرآن میں حدیث میں آ جائیں, صفات آ جائیں, یہ نہیں کہنا کہ فلاں آدمی کا علم اللہ تعالیٰ کی طرح ہے, فلاں آدمی کی حکمت اللہ تعالیٰ کی طرح ہے. ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں. تو پہلے اس کو سمجھتے ہیں, یہ 3 توحید کے اقسام ہیں. توحید کے اقسام, توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بہت بھیجا. دنیا میں جو انبیاء کرام آئے ان کا اصل مقصد توحید کو پھیلانا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں, ہر امت میں نبی کو بھیجا, کیا حکم دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس سے بچو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا, انبیاء کرام کو بھیجا, اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے مقصد یہی کہ توحید کی طرف دعوت دی جائے. اسی لیے سب انبیاء کرام آئے. اپنے قوم سے پہلے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, پہلے یہ نہیں کہا کہ اپنے کپڑے ایسے ہو یا ٹوپی پہننا یہ بنائے, ایسا کچھ نہیں. پہلے دل کو پاک کیا, دل کے اندر جو شرک ہے اس کو نکالا, اس کو پاک کیا. اس لیے قرآن جب پڑھیں گے نا آپ کو ہر جگہ توحید کی دعوت ملے گی. دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کی عبادت کرو. سب نے یہی کہا صرف اللہ کی عبادت کرو, عبادت کرو اللہ کی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کے بعد میں جب دل میں ایمان داخل ہو گیا تو آہستہ آہستہ دوسری چیز آداب, اخلاق اور دوسرے احوال وغیرہ بتایا. جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو بھیجنے سے پہلے کہا کہ اے معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. اے معاذ تم یمن جا رہے ہو, وہاں پر اہل کتاب کے لوگ ہیں, وہاں کے لوگ عیسائی ہیں, اہل کتاب ہیں, ان کے پاس کچھ معلومات ہیں دین کے بارے میں. سب سے پہلی دعوت جو ہو کہ ان کو یہ کہنا کہ وہ اللہ کی بات کریں, شہادتیں کا اقرار کریں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں. کہا کہ فإنهم أجابوك لذلك, اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں تو ان کو کہنا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. اگر کوئی آدمی اس کا طریقہ بدل دے تو فائدہ نہیں ہوگا جس طرح سے فائدہ ہونا چاہیے. کوئی آدمی یہ کہے مثال کے طور پہ کہ نماز پڑھو, نماز پڑھ لو, توحید کے بارے میں بات نہیں کرے, شرک کے بارے میں بات نہیں کرے, تو
فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. کیونکہ شرک کے رہتے ہوئے کسی کے دل میں شرک اگر ہو اور وہ پکا نمازی ہے, حج کرنے والا ہے, رمضان کے روزے رکھنے والا ہے, کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ صحیح مسلم کے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن جدعان تھا, ابن جدعان بہت بڑا سخی آدمی تھا, کان یصل الرحم ویطعم المسکین, کہ وہ صلہ رحمی کرتا تھا, رشتہ داری کو نبھاتا تھا, مسکین کو کھانا کھلاتا تھا. فہل کان ذلک نافع, کیا اس سے اس کو مرنے کے بعد فائدہ ہوگا؟ آپ نے کہا کہ نہیں, لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, کیونکہ اس نے کبھی بھی شرک سے معافی نہیں مانگی, شرک کی حالت میں مر گیا. مسکین کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے نہیں, رشتے کو نبھانا, رشتے کو جوڑنا ثواب کا کام ہے, لیکن شرک کے رہتے ہوئے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 18 انبیاء کرام کے نام لیے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ 18 نبی بھی شرک میں پکڑے جاتے, ان کی جتنی بھی اچھائیاں, جتنے بھی نیک اعمال ہیں, سب برباد ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بھی شرک کریں گے, آپ کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس لیے شرک کے رہتے ہوئے کسی آدمی کو ہم بولتے ہیں نماز پڑھ لو, لیکن دل میں شرک ہے, کوئی فائدہ نہیں. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتایا, پہلے کیا کرنا ہے, شرک کی گندگی کو دل سے دور کرنا ہے. کیونکہ شرک کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نیک عمل کو قبول نہیں کرتا. شرک کے رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی مر گیا, اس کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے, گرچہ کیوں نمازی ہو, گرچہ کیوں حج کرنے والا ہو. شرک کے رہتے ہوئے کوئی آدمی مر گیا, جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو آدمی بھی شرک کرے گا, اسی حالت میں مر گیا, اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر حرام کر دیا ہے, جنت میں جانا حرام. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کا جملہ ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, پھر اس کے بعد میں جہنم میں جانے کے بعد ایسے ظالموں کو بچانے کے لیے کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا. لیکن اس کے برعکس ہمارا ایمان صحیح ہو, توحید ہو, ہم جو بھی کہیں اللہ کے لیے, عبادت کریں اللہ کے لیے, انسانوں کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے نہیں, شیطان کے لیے نہیں. ہمارے دل میں توحید اگر ہو, ہاں توحید کے ساتھ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں, مثال کے طور پہ کچھ غلطیاں ہم نے کر دی ہیں, کچھ ہم سے بھول ہو گیا, کچھ غلطی ہو گئی, گناہ کر دیے, تو کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار. ترمذی کے حدیث میں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا تمام لوگوں کے سامنے, اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹرڈ دفتر کھول کے رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کیا؟ کیا اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کچھ انکار کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں, اس میں جو باتیں لکھی ہوئی میری غلطی ہے, میں گنہگار ہوں اللہ. وہ آدمی مایوس ہونے کے قریب رہے. اللہ تعالیٰ کہیں نہیں, مایوس مت ہو, تمہاری ایک نیکی ہے. تو میزان میں اس کے 99 دفتر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا, ترازو کے دوسرے پلڑے میں وہ جو ایک نیکی ایک کارڈ میں ہوگا, لا الہ الا اللہ توحید کی شکل میں ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور وزن کیا جائے گا. تو جو لا الہ الا اللہ ہے وہ 99 دفتر پر بھاری پڑ جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. ترمذی کے قول روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کی اولاد, اگر زمین بھر کر بھی تم گناہ لے کر آؤ گے, پھر ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرو گے کہ تم نے شرک نہیں کیا ہے, شرک اگر نہیں کیا ہے اور زمین بھر کے تم نے گناہ کیا ہے, تمہارے
جتنے گناہ ہیں تمہارے جتنے گناہ ہیں نا اتنی میری طرف سے تمہارے لیے معافی، میں معاف کرنے کے لیے تیار۔ کس وجہ سے؟ توحید کی برکت کی وجہ سے، توحید کی برکت کی وجہ سے، توحید کی فضیلت کی وجہ سے۔ اس لیے جو واحد ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، دشمن سے بھی ڈرتا نہیں، شیطان سے بھی ڈرتا نہیں، چاہے جو بھی ہو جائے اس کے دل میں اطمینان، اس کی زبان پر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ اور جو شرک کرنے والا ہوتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی شرک کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت، مرنے کے بعد بھی وہ آدمی ذلیل ہوگا۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ کہ جو لوگ بھی شرک کیے، موسیٰ علیہ السلام قوم کے بارے میں آ کے بچڑے کی پوجا کیے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر نازل ہوگا، دنیا میں ذلت ہوگی، اور قیامت تک جو بھی اس طرح کی حرکت کریں گے، شرک کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا میں ذلیل کرے گا۔ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، ہمارے سر کو بلند کرتا ہے، ہمارے سر کو بلند کرتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلیل نہیں کرتا ہے۔ توحید کی وجہ سے اگر کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کرے۔ ابو داؤد کے حدیث میں کہ رسول اللہ نے فرمایا شفاعتی لاصحاب الکبائر من امتی، کہ میری سفارش میرے امت میں سے بڑے بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے میں سفارش کروں گا۔ میرے امت میں سے جو آدمی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیے ہیں، میں ان کے لیے سفارش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہوگی۔ اور ایک روایت میں صحیح مسلم کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے دنیا میں ایک دعا کر لی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کہا کہ ایک دعا کرو جو آپ کی دعا قبول ہوگی، ہر نبی نے مانگ لیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی باری، آپ بھی ایک دعا کیجیے، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اے اللہ، میں اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، بچا کے رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی وجہ سے اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری سفارش میری امت میں سے ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو شرک نہیں کیا ہوگا۔ شرک اگر نہیں کرنے مریں گے، اس کے بعد میں جو بھی غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھے۔ اگر ہم مر گئے اور شرک نہیں کیے ہیں تو جنازے میں لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں، لاکھوں لوگ ہمارے دعا کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر ہمارے اندر توحید ہے اور ہمارے جنازے میں صرف 40 آدمی جمع ہو جائے، کتنے؟ صرف 40 آدمی جمع ہو جائے۔ وہ 40 آدمی کیسے ہو؟ موحد ہو، شرک نہیں کرنے والے ہو۔ شرک کرنے والے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ موحد ہو، توحید پر قائم ہو، کہتے ہیں کہ یہ 40 آدمی جمع ہو جائیں اور میت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ وہ 40 لوگ جو نیک بندے ہیں، موحد ہیں، ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اس میت کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے توحید کی برکت، توحید کی فضیلت، توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سکون، اطمینان کی زندگی نصیب کرتے ہیں۔ کسی موحد سے جا کر پوچھئے ان کی جو زندگی اور ایک شرک کرنے والے کی زندگی، دیکھیے شرک کرنے والے کی زندگی میں بے برکتی، چہرے پہ کالا پن، دل کے اندر کالا پن، وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو آدمی موحد ہو، توحید پر قائم ہو، وہ چین اور سکون سے رہتا ہے اور اسے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے توحید کی وجہ سے کوئی آدمی، جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سوئے ہوئے، پھر بعد میں آیا تو آپ جب گئے تھے تو آپ نے کہا کہ اے ابو ذر، کوئی آدمی خالص دل سے سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے، وہ مر گیا تو اس کے لیے جنت سے۔ میں نے کہا گرچہ کہ اس نے زنا کیا ہو، گرچہ کہ اس نے چوری کی ہو، کہا کہ گرچہ کہ اس نے زنا کیا ہو، گرچہ کہ اس نے چوری کیا ہو، اس کے لیے مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ سمجھے؟ قبر کے اندر بھی ہمارا جو سوال ہوگا توحید کے بارے میں، تمہارا رب کون؟ جو آدمی
اللہ کو چھوڑ کر فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں مزار والے، فلاں صاحب، فلاں والے پیر ہیں، کچھ کام نہیں آنے والے۔ ایک اللہ جو ہر جگہ ہمیں کام آتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نیند سے سلاتا ہے، ہر چیز اسی کی طرف سے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے اوپر نعمت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے نعمت، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اسی لیے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ لوگ جو مر چکے ہیں ان سے کچھ بھی امید نہیں، ان کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ ہمیں کچھ کام نہیں آ سکتے۔ کسی قبرستان میں جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو جنت نصیب کر۔ ان سے مانگنا نہیں، ان سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو غیر اللہ کو عبادت میں شرک کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر اسی حالت میں کوئی آدمی مر گیا تو اس کے لیے توبہ بھی نہیں، معافی بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو توحید، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، مجھے جو وقت دیا گیا وہ صرف 25 منٹ کا ہے، یہ توحید بس آپ لوگوں کو صرف اتنا بتا دیا کہ آپ لوگ زندگی کے جو باقی دن بچے ہوئے ہیں اس میں آپ کسی بھی عالم سے سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں پوچھنا وہ توحید، اس کے بارے میں سیکھنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کو بھی لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیکھنے کے لیے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے جو باقی دن بچے ہوئے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ توحید کیا ہے۔ اگر کچھ آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ توحید میں یا شرک میں، تو فوراً علماء سے رجوع کریں۔ الحمدللہ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ کر اس عقیدے کو اپنے اندر رکھیں یا وہ عمل کریں۔ اگر کہتے ہیں کہ شرک ہے تو دنیا کی پوری دنیا ایک طرف ہو، لیکن شرک کبھی بھی ماننا نہیں، شرک کو کبھی بھی اپنی زندگی میں لانا نہیں، نہ گھر میں لانا ہے۔ جیسے بدفالی لیتے ہیں یہ بھی شرک ہے، جیسے کسی کے بارے میں سمجھنا کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں یہ علم میں شرک ہے، یہ سب بھی شرک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور ہم لوگ اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے مکمل حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اگر کہیں کچھ جہالت کی وجہ سے لا علمی میں کچھ زبان سے شرکیہ کلمات نکل جائیں تو اللہ تو ہمیں معاف کر، کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب اس دنیا سے رخصت ہو تو زبان سے کلمہ لا الہ جاری ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے عفو کے سائے میں جگہ دے کے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ جو بھی یہاں جمع ہوئے ہیں یہ سب دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ، ہم تمام لوگوں کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارا کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے جسم کو جہنم پر حرام